کیا شب برات کے اندر جاگنا بدعت ہے؟ شب برات کے اندر قبرستان جانا ضروری ہے؟ 15ویں شعبان کا روزہ سنت ہے یا مستحب؟ ان سارے سوالوں کے جواب کے لیے اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا۔ انشاءاللہ آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شیخ محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر ماس ٹاکس، جس کے اندر ہم دین کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم شب برات کی حقیقت کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ یہ ساری ویڈیو کا انفارمیشن میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے لیا ہے، جو اصلاح قطبات کے چوتھے والیوم میں موجود ہے۔ اس ویڈیو کو میں نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے پارٹ میں ہم شب برات کی رات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور دوسرے پارٹ میں ہم 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شب برات کی رات کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ شب برات کی رات کو جاگنا اور اس کے اندر عبادت کرنا بدعت ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت نہ تو قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس رات کے اندر جاگنا بدعت قرار کر دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بدعت مطلب کیا ہے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس چیز کا ثبوت قرآن میں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں تبع تابعین کے عمل میں نہ ہو اور اسے دین کا حصہ سمجھنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز قرآن میں نہ ہو، جو چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عمل میں نہ ہو اور جو چیز تابعین کے عمل میں نہ ہو، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہے۔ تو پھر دین کیا ہے؟ ہم اپنے طرف سے کسی بات کو بتا کر اس پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اتباع کا نام دین ہے۔ اتباع کا مطلب فالو کرنے کا نام دین ہے۔ کس کو فالو کریں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو فالو کریں، تبع تابعین اولیاء اللہ ان کے زندگیوں کو فالو کریں، ان کا اتباع کریں۔ اس کا نام دین ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ 10 صحابہ سے حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمائی ہے، لیکن یہ حدیث کمزور ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ فقہاء اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث کمزور ہو اور اس کے اطاعت میں بہت سارے حدیثیں ہوں، یعنی اس کی سپورٹ میں بہت سارے حدیثیں ہوں، تو اس حدیث کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جس رات کی فضیلت 10 صحابہ سے حدیث مروی ہو اور اس رات کو بے بنیاد یا بے اصل کہنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے خیر خواہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان سب کے دور کے اندر اس رات کی بہت اہمیت کرتے تھے، اس رات کے اندر جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب دین کا نام ہی ان کو فالو کرنے کا ہے، صحابہ کو فالو کرنے کا ہے، تابعین کو فالو کرنے کا ہے، تو وہ جس رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، اس رات کو کیسے ہم بدعت کہہ سکتے ہیں؟ کیسے اس رات کو بے بنیاد یا بے اصل کہہ سکتے ہیں؟ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات کے اندر جاگنا اور عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اسی لیے اس رات کا اہتمام کریں، اس رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات کے اندر ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب ہمارے نبی قبرستان گئے ہیں تو لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، ہر شب برات کے دن لوگ قبرستان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، ان کے والد صاحب حضرت مفتی محمد شفیق صاحب ان سے ایک بات فرمایا کرتے تھے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا کہ جو چیز ہمارے نبی سے جس حد میں ثابت ہو اسے اسی حد میں رکھنا چاہیے، یعنی جو چیز ہمارے نبی جتنا امپورٹنس دے کو رہتی، ہمیں بھی اسے اتنا امپورٹنس دینا چاہیے، نہ اس سے زیادہ امپورٹنس دینا ہے اور نہ ہی اس سے کم امپورٹنس دینا ہے۔ ہمارے نبی اپنے پورے حیات میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع گئے تھے، لیکن آج لوگ ہر شب برات کے دن قبرستان جانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔
اگر ہم اپنے پورے حیات میں ایک مرتبہ اگر قبرستان کی زیارت کے لیے گئے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات کو جانا اور اسے لازم سمجھنا، اس کے بغیر شب برات نہیں ہوتی یہ سمجھنا، یہ شب برات کا ایک اہم حصہ ہے یہ سمجھنا، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ قبرستان چلا گیا یہ سوچ کر کے ہمارے نبی گئے تھے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے میں بھی جا رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اہم حصہ سمجھ کر جانا یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اس سے اچھا ہے آپ اپنی نفل عبادتوں میں اضافہ کر لیں، آپ اپنی نفل عبادتوں کو اور بڑھا لیں، وہاں جانے سے اچھا ہے یہ عبادتیں اور زیادہ کر لیں۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اپنی نفل عبادتوں کو اپنے گھر کے اندر ادا کریں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ شب برات کو اپنے گھر کے اندر گزاریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی اجتماعی عمل نہیں ہوتا، لوگ جڑ کر کرنے والا عمل کوئی اس کے اندر نہیں ہوتا، تو ہم اسے اپنے گھر کے اندر بھی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے تعلق بندے اور اپنے پروردگار کے بیچ میں ہوتی ہے، یعنی تم ہو اور تمہارا رب ہو، تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو، اور تمہارے دونوں کے بیچ کوئی تیسرا نہ ہو۔ اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے براہ راست اپنا تعلق کو قائم کرے، اسی لیے نفل عبادتوں کو تنہائی میں ادا کریں، اس سے ہمارا دھیان بھی بڑھتا ہے اور ہمیں عبادت کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں۔ یہ ایک مسئلہ شب برات کے دوسرے دن یعنی 15ویں شعبان کے روزے کا ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں سے صرف ایک روایت ایسی ہے جس کے اندر 15ویں شعبان کے روزے کا حکم فرمایا ہے، وہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے، اس کی بھی کوئی سند حدیث نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اس ایک روایت کی وجہ سے اس روزے کو سنت قرار دینا، اس روزے کو سنت روزہ کہنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، کیونکہ رمضان کے 2 دن پہلے سے روزہ نہ رکھو تاکہ رمضان کے روزوں میں آسانی ہو جائے، لیکن 1 سے 27 تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے، اور ہمارے نبی ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخ کو ہمارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان دونوں وجہ سے اگر ہم 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں تو ہمیں اس روزے کا اجر ملے گا، لیکن یہ سوچ کر ہمیں روزہ رکھنا کہ 15ویں شعبان ہے اور اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ سوچ کر اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ شعبان کا روزہ ہے سمجھ کر رکھیں گے تو ٹھیک ہے، یا پھر 15 مہینے کا 15ویں تاریخ ہے اس کا روزہ رکھنے کا اگر ہم نیت سے ہم روزہ رکھیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 15ویں شعبان سمجھ کر روزہ رکھیں گے، 15ویں شعبان کا روزہ ہے اسے لازم رکھنا ہے یہ سوچ کر اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جسے جس درجے میں رکھنا چاہیے اسے اسی درجے میں رکھنا ہے، اس سے زیادہ بھی امپورٹنس نہیں دینا ہے اور اس سے کم بھی امپورٹنس نہیں دینا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جسے جس درجے میں ثابت ہے اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ ہماری نیت کو صاف رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے نیتوں پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے نیتوں پر ہے، اگر ہم اپنی نیت کو نہیں سدھاریں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ اور بھی ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں اور بھی انفارمیشن چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں ایک PDF کا لنک دے دوں گا، وہاں سے اس PDF کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کے بارے میں اور جانکاری کرنا۔ یاد رکھنا کہ ہمارا اصلی مقصد ہے عمل کرنا، اسی لیے جو بھی باتیں میں بتایا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں تو اس پر ضرور عمل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے عملوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔